برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے ان حدیث اور آیت مبارکہ کی صحیح معنوں کے اندر تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے اندر لوگوں کو دعوت اور تبلیغ شروع کی، آپ پر سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے مردوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں آپ کی بیوی امہات المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 2 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور شروع ہی سے بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی 18 سال یا 16 سال سے شروع ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے لحاظ سے آپ سے 2 سال بڑے تھے، تو یہ دوستی اتنی گہری تھی، ہر حال میں ہر جگہ میں آپ دونوں آپس میں ایک دوستی کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کی تصدیق کر دی، اور فوراً بغیر کوئی دلیل مانگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، پھر اسلام لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا، اور آپ جس لقب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ عتیق بھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عتیق اللہ من النار، ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے بری کر دیا ہے، آپ عتیق ہیں، آپ کو اللہ نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر تشریف فرما تھے، تو وہ پہاڑ جھومنا شروع کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے پہاڑ تجھے پتہ ہے
تیرے اوپر کون شخص موجود ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ خود فرمایا کہ جب سے ابوبکر صدیق اسلام قبول کیا، مجھے کسی نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ میں نے ان کے مال کو اس طرح خرچ کیا جس طرح اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب میدان محشر سجا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے اپنی امت کے لیے، اپنی امت میں سے کسی شخص کو میرے سامنے لاؤ جس کا میں حساب کتاب لینا شروع کر کے آپ کی امت کا حساب شروع کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت پر نظر دوڑائیں گے، نظر آخر میں جا کر وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹک جائے گی، اور فرمائیں گے اللہ میری امت کا یہ ابوبکر صدیق ہے، اس سے حساب شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے جس ابوبکر نے ساری زندگی کبھی آپ سے حساب نہیں لیا، میں آج خدا اس کا حساب کیسے لے سکتا ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ دنیا کے اندر جس نے بھی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا یا اس سے ڈبل دیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم نے سب کے بدلے دنیا کے اندر ادا کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل قیامت والے دن ان کو خود اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ معراج کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ جا کر میں جب یہ واقعہ سناؤں گا تو میری تصدیق کون کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ کی تصدیق صدیق اکبر کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آ کے سارا یہ واقعہ بیان کیا کہ میں راتوں رات اس طرح واقعہ معراج سارا بیان کیا، یہ واقعہ رات کو پیش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو لوگ ایمان لے آئے ہوئے تھے وہ اس واقعے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اتنا لمبا چوڑا سفر، وہ بھی رات کے کچھ حصے میں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے یہ پلاننگ کی کہ جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابوبکر صدیق کو بولو آپ کا جو دوست ہے آج تو اس نے ایک عجیب سا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ مشرکین مکہ وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر کے کہا آج تو آپ کے دوست نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ آپ کا دوست تو کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات یہ سفر کیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ سفر راتوں رات کیا ہوگا۔ یہ تصدیق کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا، مشرکین مکہ کی تکالیف سے آپ کو جب ہجرت کا موقع ملا، حکم ملا، تو آپ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر کے فرمایا ابوبکر مجھے اجازت مل چکی ہے، چلو میرے ساتھ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر باندھا ہوا تھا، صرف آنے کی انتظار تھا۔ وہاں سے دونوں چل پڑے۔ یہ قافلہ چلتے 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 غار حرا میں جا کر پہنچا۔ یہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے سرداران نے بڑی بڑی شرائط لگائی ہوئی تھی کہ جو آدمی بھی ان دو صاحبوں کا بتائے گا اس کو اس کے بدلے کے اندر 100 اونٹ دیے جائیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ کے ہاں اونٹوں کا بڑا مقام ہے۔ تو انہوں نے یہ جب اعلان سنا، مختلف لوگ بھاگے کہ ہم اگر بتائیں گے تو یہ اونٹ ہمیں مل جائیں گے۔ وہاں سے چلتے چلتے کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں۔ ابو جہل یہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا اور آ کر کے پوچھا، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے چھوٹی سی بچی سمیہ وہ باہر آئی، اس سے پوچھا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، یہ دشمن تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ اس نے زوردار اس بچی کو ایک چمانٹا مارا، جس کی وجہ سے وہ جا کر نیچے گر گئی اور اس کا کان زخمی ہو گیا۔ جب رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم اور یہ لوگ کھانا وغیرہ آپ کو اس پہاڑی پر اس غار میں جا کر پہنچاتے تھے، تو دیکھا یہ چھوٹی سی بچی، اس نے اپنا کان وغیرہ جو ہے اس کو باندھا ہوا ہے، زخمی ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو چھوٹی سی بچی تھی، رونا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ پوچھو اس بچی کیوں رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل صبح میں ابو جہل آیا تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کس طرف چلے گئے ہیں۔ اس نے زوردار چمانٹا مارا اور میں جا کر نکیلے پتھر پہ جا کر گری ہوں، اس کی وجہ سے یہ کان وغیرہ میرا زخمی ہو گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ پہ لعاب دان لگا کر اس بچی کے کانوں پہ ہاتھ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ وہاں سے چلتے چلتے جب مشرکین مکہ آپ کو تلاش کر رہے تھے، سراقہ بن مالک یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سراقہ تو ہمارے قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے پہلی مرتبہ سراقہ کی طرف دیکھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اب مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس کام سے بعد آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور سراقہ بن مالک اپنے اونٹ سمیت باہر آ گیا۔ دوبارہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، تو دوبارہ روایتوں میں آتا ہے وہ زمین کے بل جا کر گرا، اور جب اٹھا تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر جا کر گر گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی دشمنی میں کبھی نہیں پال سکتا، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں تو سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کس کام کے لیے آ گیا؟ جیسے ہی نگاہ رحمت پڑی، کلمہ پڑھ کے واپس آیا، سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، تو سراقہ بن مالک سے پوچھا بتاؤ اس طرف تو نہیں؟ اس نے ذومانہ الفاظ استعمال کیے، کہا ہاں اس طرف سے ہو کر میں ان کو دیکھ کر آ چکا ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ علاقہ میں دیکھ کر آ چکا ہوں، ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن سمجھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس طرف گیا، اس کو نظر نہیں آیا۔ سراقہ بن مالک پہ رسول اللہ کی ایک نظر پڑی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دی، بتاؤ اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مال کھا سکتا ہے؟ آخر کے اندر
جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ حق دیا تھا کہ اس کو 2 زندگیاں دینے کا، اس میں سے اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جو ایک شخص ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اپنے بارے میں کہ اس نے اپنے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ کچھ دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیماری کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر کو بولو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر آپ نے 17 یا 18 نمازیں امت مسلمہ کو پڑھائیں، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد آپ کا جو میرا جانشین ہوگا، جو میرا امام ہوگا، جو امت کا امام ہوگا، وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی اگر ہم میں دوبارہ آؤں، میں آپ کو اس مصلی پر نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ اس طرف اشارہ تھا کہ میرا جانشین اور جو میرا خلیفہ، جو میرا نائب ہوگا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت کے اندر لوگوں میں سب سے بہترین لوگ، بہتر آدمی وہ ابو بکر صدیق ہے، سوائے انبیاء کے علاوہ۔ انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی رعایا کو، مجمع کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، ایک تاریخی خطبہ دیا جو آج کے ہمارے دور کے اندر سب کے لیے ایک مثال ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے کر آؤ جو ہدایت یافتہ تھے۔ وہ بادشاہ وقت بنے، وہ خلیفہ رسول بنے، ان کا جو اعلان تھا وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار ہے کہ ہم سوچے تو صحیح، ہمارے پاس چھوٹا سا منصب آ جائے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، میں آپ سے بہتر نہیں ہوں، میں آپ سے کمزور ہوں، میں آپ کا امیر ضرور منتخب ہوا ہوں، اگر میرے اندر کہیں ٹیڑھا پن دیکھ لو، میرے اندر کوئی غلطی دیکھ لو، مجھے سب کے سامنے ٹوک دینا۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرے نزدیک آپ کا وہ آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہے جو مظلوم ہو اور اس کو میں انصاف دلوا دوں۔ یہ ان کی خلافت تھی، اور لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کیسے تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد دوسرا دن ہے، اپنے بازو کے اوپر تجارت کرتے تھے، چادریں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس کو جا کے کاروبار کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہاں ہے خلیفہ وقت، جانشین رسول، اگر آپ یہ کاروبار کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے خلافت کے جو کام ہیں اس کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ، باقاعدہ تنخواہ ملے گی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی ایک تاریخی جملہ کہا جو ہمارے سامنے صرف زبان تک تو ہے، عمل میں نہیں۔ کہا کہ میری تنخواہ بھی ایک مزدور کے برابر کر دو۔ بادشاہ وقت ہو کر یہ ان کا جملہ تھا کہ میری تنخواہ بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا کچھ میٹھا کھانے کے لیے دل کرتا ہے کہ میٹھا کھا لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے۔ اس اہلیہ نے
وہ جو سامان بیت المال سے آتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا بچا بچا کے رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد کہا کہ میٹھے کے لیے اتنا سامان جمع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اٹھا کر کے بیت المال میں جمع جا کے کروا دیا۔ کہا کہ اب مجھے پتا چلا اتنا سامان بیت المال سے ہمارے گھر میں اضافی آتا تھا۔ یہ تھے وہ تھے ہمارے خلیفہ، یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو رعایا کی تھی اس کو استعمال کرنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے جس کپڑے کے اندر جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی لباس کے اندر مجھے کفن دے دینا، کیونکہ صاف اور عمدہ اور نیا لباس جو ہے وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہاں کے لیے اعمال اچھے ہوئے تو یہ لباس بھی چل جائے گا، اگر وہاں کے لیے اعمال درست نہ ہوئے تو اعلیٰ لباس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا سے پردہ فرما چکے پھر جگہ بھی وہ ملی کہ جس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر کے اس حصے تک یہ جو حصہ ہے مسجد کا یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں رہے، ہر جگہ پر رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور جو آخری مقبرہ بھی عطا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں عطا کیا۔ میں اور آپ یا ہمارا کوئی بھی دنیا میں جب دنیا سے انتقال کرتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن کائنات کے اندر ایک مقام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ جن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ الفت ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پر دیکھا جس وقت کفار آپ کی طرف آ رہے تھے ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہوں نے کفار پہ ایسے حملے کر کے ان کو پیچھے کر دیا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب ایمان لے کر آئے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا وہی کام ہے جو میرا کام ہے، جو میرا کام وہ دعوت و تبلیغ کا، آپ کا بھی وہی کام۔ جا کر دار ارقم کے اندر سریعان جب دعوت دی لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب شام کے وقت ہوش آیا سب گھر والے پاس جمع تھے، یہی اندازہ ہو رہا تھا اس مار کی وجہ سے آپ کی سانس چلی جائے گی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا بتاؤ میرے دوست محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ یہ محبت صرف زبان کے اندر نہیں عمل کے ساتھ تھی کہ آج بھی جب حاجی حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جائے گا، جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوگا وہاں سیدنا صدیق اکبر پہ بھی درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ مقام اور مرتبہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ہماری محبت صرف الفاظ کے چناؤ تک نہ ہو، صرف الفاظ کی دانائیوں تک نہ ہو، حقیقت کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان خلفائے راشدین کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔